ہمارے سڑکیں، ہمارے اریگیشن نظام، ہم نے تو پوری دنیا کو اپیل کر کے ان کو ساتھ اکٹھا کر کے ہم نے فائنانسز بھی بندوبست کیا تھا. ہم نے وفاق کا فائنانسنگ بندوبست کیا تھا کہ وفاق جو سندھ صوبہ خرچ کرے گا ان گھر تعمیر کرنے پہ، ہمارا سکولز بنانے کے لیے، وفاق ہمارا بجٹ میچ کرے گا. اور مجھے یقین دہانی دی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، سب کی طرف سے، کہ الیکشن کے سلسلے میں آپ کے سیلاب متاثرین کے لیے جو کام چلتا آ رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا. مگر افسوس کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مسلسل رکاوٹیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. اور جو لیٹسٹ میرا رپورٹ ہے کہ جو میرے گھر بنانے کا منصوبہ تھا، جس سے ہم نے خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دینا تھا، کہ وہ بھی اب سست روی کا شکار ہو چکا ہے. اور جو مالکانہ حقوق دینے کا سلسلہ تھا وہ تو بالکل بند ہو چکا ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنا اور ساتھ ساتھ جو وفاق کا فنڈنگ تھا، جس نے سندھ حکومت کا فنڈنگ کو میچ کرنا تھا، اس کو بھی رکوایا گیا. تو میں اس پہ احتجاج بھی کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، صوبائی حکومت سے، کہ جو سیلاب متاثرین کے کام ہیں اس کو آپ نہ روکے، وہ جاری ہونا چاہیے. جتنا اس میں آپ ڈیلے کروائیں گے اتنا ہمارا خرچہ بڑھے گا، اتنا نقصان ہوگا سیلاب متاثرین کا. تو یہ میرا ایک جو سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کے سامنے اٹھانا چاہ رہا تھا. دوسرا میرا ایک سیاسی مسئلہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کا جو پنجاب میں انتظامیہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کس طریقے سے وہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ایشوز چل رہے تھے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. نون لیگ سیاست نہیں کرنا چاہتے، مسلم لیگ سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، مسلم لیگ اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کو پچ سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اکیلا کھیلنا چاہتے ہیں. میرے 7 سے زیادہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو تیر کا نشان سے محروم رکھا گیا ہے. میں آپ سب کو ان کا نام دے بھی سکتا ہوں یا میں بتا سکتا ہوں. ہمارا چکوال کا جو ایم این اے کا امیدوار تھا اس کو محروم ہمارا نشان سے، ہمارا چکوال کا پی پی 20 کا جو ایم پی اے تھا اس کو انہوں نے نشان نہیں دیا. پی پی 21 کا جو میرا امیدوار اس کو بھی نشان نہیں دیا. این اے 59 تلگن سے بھی جو ہمارا امیدوار تھا اس کو بھی نشان نہیں دیا. ٹوبا ٹیک سنگھ سے پی پی 119 کا میرا امیدوار کو انہوں نے نشان نہیں دیا. این اے 122 لاہور کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے اس کو نقصان نہیں دیا. اور جو میں الیکشن این اے 127 سے لڑ رہا ہوں اور میرے نیچے جو 5 صوبائی اسمبلی سیٹس لگتے ہیں پنجاب میں، لاہور میں، وہاں کا پی پی 163 کا امیدوار فیاض بھٹی صاحب، اس کو بھی تیر سے محروم رکھا گیا. اس کو کسی کو کیٹل دیا گیا ہے، کسی کو کیا انڈیپینڈنٹ نشان دیا گیا ہے. اور یہ پورا کا پورا کام جو آروز ہے پنجاب میں نون لیگ کے دباؤ میں آ کے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. ہم الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر رہے ہیں، ہم عدالت میں بھی جائیں گے. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے ارادے ہیں، جو نون لیگ کا سیاست ہے، اب وہ جمہوری نہیں رہا. نون لیگ کی سیاست اب وہی پرانی سیاست ہے جس کا آپ سب عادی ہو. آپ سب کو تو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے 1990 میں، پھر 1992 میں اور 1992 میں اور 1997 میں اور پھر 2013 سے لے کے 18 تک کس طریقے سے ان کو حکومت میں لے کر آیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنا حکومت چلایا. تو ان کا ارادہ یہی ہے کہ یہ اسی طریقے سے، اسی تسلسل کو انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے.
اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، ان کے سازشوں کو ناکام کروائیں گے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو وفاق میں بنائیں گے۔ ہمارا جو آگے کا کچھ دنوں کا جو میرا انتخابی مہم کا سکیجول ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نصیر آباد اور خیرپور کے انتخابی جلسے سے ہم نے خطاب کیے۔ آج میں قمر شداد کوٹ میں ہوں، کل انشاءاللہ تعالی لارکانوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے اس پہ میں ایک پورا لانچنگ رکھ رہا ہوں، اس پہ پورا تفصیلی بریفنگ انشاءاللہ تعالی رکھوں گا۔ پھر ہم اپنا الیکشن مہم کے سلسلے میں 17 جنوری کو میں بدین اور سانگر جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کیمپین چلاؤں گا۔ 18 جنوری کو میں نوشہر و فیروز اور دادو پہنچوں گا، وہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کیمپین چلائیں گے، ہمارے جلسے ہوں گے۔ 19 جنوری کو ہم انشاءاللہ تعالی رحیم یار خان جنوبی پنجاب پہنچیں گے۔ میں رحیم یار خان کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا 19 جنوری کا جو جلسہ ہے اس میں شامل ہو اور پورا پاکستان کو دکھائے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی 20 جنوری کو کوٹ ادو میں مظفر گڑھ کا حصہ ہوتا تھا، ہم جنوبی پنجاب میں وہاں اپنا جلسہ رکھیں گے۔ میں وہاں کا عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اب مقابلہ تیر اور شیر کا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب کے عوام ایک بار پھر تیر کے ساتھ دیں گے اور شیر کا شکار کروائیں گے۔ اور جو ہمارا 21 جنوری کو ہمارا لاہور میں جلسہ ہے، تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والے لاہور کے شہری کی دعوت دیتا ہوں کہ آئے 21 جنوری کو لاہور کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس میں شریک ہو ہمارے ساتھ۔ تو میں اپنا منشور آپ کو بتاؤں گا، اپنا پاکستان کے لیے جو ہم معاشی بحران سے پاکستان کو نکالنا چاہ رہے ہیں، اس غربت بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں لاہور کے عوام کو بتاؤں گا کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد آپشن ہے جو نہ صرف نون لیگ کا مقابلہ کر کے ان کو ہروا سکتا ہے، مگر پورا ملک کو جوڑ کے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسی کوئی قوت نہیں ہے جو الیکشنز کو ڈیلے کرنا چاہیں گے۔ اب سب کو یہی کرنا چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق فیبری 8 کو پتھر کی لکیر ہمارا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا الیکشنز ہوں گے۔ جن کا یہ غلط فہمی تھا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے ان کو نقصان ہوگا، جن کا کوشش تھا کہ الیکشنز ڈیلے کروا دے ان کا نقصان ہوگا، جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کیا انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو تیر پہ تھپا لگا کے بھرپور جواب پاکستان کے عوام دیں گے۔ آپ اس کے پاس نیکسٹ بہت مسئلے ہیں۔
ہم کافی کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو کل اپنا عوامی معاشی معاہدہ کے مطابق جو میں 10 نکات کا ذکر کرتا آ رہا ہوں، وہ تو ملک بھر کا ہمارے وعدے ہیں، اور اگر اس ملک کے عوام ہمیں یہ موقع دیتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت بنتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ تمام 10 نکاتی ایجنڈا پہ ہم عمل درآمد کریں گے. آف کورس اس لیے کمبر شداد کوٹ میرا اپنا علاقہ ہے. میں خود چاہتا ہوں کہ یہاں میرا کافی ایمبیشس ایجنڈا ہے کہ میں کیا کیا کام کروانا چاہ رہا ہوں. ابھی ہمارا میٹنگز بھی ہو رہے تھے، تو میں نے اپنے پارٹی کے نمائندوں کو کہا کہ اگلی بار انشاءاللہ تعالی جو بھی بجٹ بنے گا، چاہے وہ کمبر شداد کوٹ کا ہو یا کسی بھی علاقہ کا ہو، یہ بجٹس اب اس کراچی میں نہیں، ہم آپ کے پاس آ کے عوام کے ساتھ کھلی کچہریاں رکھ کے فیصلے کریں گے کہ یہ ان کا وسائل ہے، ان کا حق ہے کہ ہمیں بتائے کہ وہ کیا کیا منصوبے چاہتے ہیں. میرے طرف سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پرائیورٹیز ہونا چاہیے، اسٹارٹ کی جو میگا پروجیکٹس ہے، ایک تو ایسے ہیں جو کہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ہی ہم کر سکتے ہیں. ایک ہمارا اریگیشن نظام کا جو ٹیل اینڈ تک پانی پہنچانے کے لیے جو ہم نے بہتری لے کر آنا ہے، ساتھ ساتھ جو ہمارا بلوچستان کے ساتھ بارڈر ہے، وہاں میں جیسے ہم نے ڈراوت ڈیم بنایا تھا، ویسے میں ایک ایسا ڈیم بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ میں ہم اپنے عوام کو نہ صرف اگر سیلاب خدا نخواستہ پھر سے ہوتا ہے تو ان کو بچا سکے، مگر ہم وہ پانی کو بھی بچا سکے اور اس کا غریب عوام کو فائدہ پہنچا سکے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے لڑکانوں میں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ صحت کے ادارے ہیں، مفت علاج کے NICVD ہو، SIUT کا ڈیالسس سینٹر ہو ایسیٹرا، چائلڈ لائف کا ایمرجنسی ER کا جو فیسلٹی ہے، ہم نے وہ تو شروع کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم کمبر شداد کوٹ میں بھی اسی قسم کا آہستہ آہستہ جو مفت علاج کے ہاسپٹلز ہیں وہ بھی تعمیر کرے. جو ہمارا ایجوکیشن، میں نے CM صاحب کو پچھلے حکومت میں بھی کہا، ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں یا کوئی کیمپس یا کوئی یونیورسٹی قائم کرنا ہے. جو ہمارا سب سے پہلا پرائیورٹی ہوگا وہ سیلاب متاثرین کا کام مکمل کرنے کا. اپنا جو 20 لاکھ گھر بننے جا رہے ہیں، جن کا مالکانہ حقوق بھی خواتین کو مل رہا ہے، وہ میں مکمل کرنا چاہوں گا پہلے. پھر جو ہمارا ایجوکیشن کا نظام کو نقصان ہوا ہے اس کو میں فکس کرنا چاہوں گا. اس کے بعد جو سڑکیں اور جو دوسرے انفراسٹرکچر کے نقصان ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے، ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. کمبر شداد کوٹ کے جو ایک ایشو ہمارے پاس رہا ہے کہ 2010 میں بھی 2011 میں بھی سیلاب آیا تو بھائی سب کچھ کو اس نے نقصان پہنچایا. ایک بار پھر سے ہم نے بنانا شروع کر دیا تو پھر اس سے بھی بڑا ایک سیلاب آیا ہے. اس کا نقصان، اس کا اثرات ہمارا انفراسٹرکچر پہ، ہمارے سڑکوں پہ، ہمارا اریگیشن نظام پہ، وہ تو اپنی جگہ، مگر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ تمام مسائل کو ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم ایڈریس کر سکیں. سر آپ شاہ صاحب. تھینک یو سر. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کے عوام پہ اس طریقے سے انویسٹ کرنا پڑے گا. پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے، مجھے اس پہ اعتراض ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ مشرف ہو، چاہے وہ نواز ہو، چاہے وہ عمران ہو، وہ یہی ہے کہ اشرافیہ کو سہولت پہنچا دے اور کسی جادو کی طریقے سے وہ اشرافیہ کو جو آپ نے فائدہ پہنچایا وہ نیچے آ کے غریب عوام تک پہنچے گا. آئی تھنک ہم نے اب یہ ثابت کر لیا ہے کہ وہ ماڈل فیل ہو چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ عام آدمی پہ انویسٹ کریں.
آپ جو نچلے طبقات ہے، جو پسماندہ طبقات ہے، آپ ان پہ انویسٹ کریں، اتنا ہی انویسٹ کریں جتنا آپ نے اشرافیہ پہ انویسٹ کرنا تھا، اور اس کا جو اثرات ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کی معیشت پہ، وہ اس سے بہتر ہوگا۔ اس کام کو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وسائل موجود ہیں، مگر مشکل فیصلے لینے پڑیں گے۔ ان میں سے دو تفصیلاً میں تو کل کہوں گا، آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے منسٹریز ڈیوالو نہیں ہوئے وفاق کے 18ویں ترمیم کے بعد، تقریباً 17 وزارتیں ہیں جو کہ اب ڈبل چل رہے ہیں اور کام نہیں کرتے، مگر صوبے میں بھی وہ وزارتیں ہیں، اوپر بھی وہ وزارتیں ہیں۔ تو اگر ہم ان وزارتیں کو بند کرتے ہیں تو میں سالانہ 300 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ بچا سکتا ہوں۔ اشرافیہ کو، انرجی سیکٹر کو، فرٹیلائزر سیکٹر کو، اور بہت سے جو ہمارا اشرافیہ ہے ان کو ہم سالانہ 1500 ارب روپیہ سبسڈی میں دلواتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیسہ اگر ہم اشرافیہ کا بجائے وزارت اسلام آباد میں چلانے کے بجائے اپنے پاکستان پہ، عوام پہ خرچ کرے، ان کو 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دلوا دے، ان کو یوتھ کارڈ کے تھرو، مزدور کارڈ کے تھرو، کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی وہ پیسہ پہنچا دے، تو نہ صرف پاکستان کے عوام کو ہم مہنگائی، بے روزگاری اور غربت، جو ان کے سب سے بڑے مسئلے ہیں، ان سے کچھ تحفظ دلوا سکتے ہیں، ان کو کچھ مدد پہنچا سکتے ہیں، مگر ہمارا معیشت کو وہ فائدہ ہوگا کہ نیچے سے اوپر تک یہ انویسٹمنٹ پورا پاکستان کی معیشت کو میرا خیال میں فائدہ پہنچائے۔ ظفر صاحب، تھینک یو، آپ کا سوال کا شکریہ۔ میرے خیال میں ہم رپیٹ نہیں کرتے ہیں، اور ایک نیا نمائندہ آیا ہے آپ کے پاس۔ اب میں الیکشن یہاں سے لڑ رہا ہوں اور میں خود یہاں کے عوام کے مسائل کا حل نکالوں گا۔ اوبویسلی جو سیلاب، چاہے وہ 2000 یہ جو پچھلے سیلاب ہوا یا اس سے پہلے جو بھی سیلاب آئے، جو سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہوتا ہے وہ ہمارا کمبر شداد پور ہوتا ہے۔ یہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان جو پہاڑ ہے، وہاں سے پانی آ کے تباہی، آپ کا چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہو، آپ کا اریگیشن ہو، لوگوں کے گھر ہو، ان کا زراعت، مال مویشی سب تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو 2010-11 کے بعد جو بند بنائے تھے، جو فلڈ روکنے کے لیے انفراسٹرکچر کھڑا کیا تھا، اس لحاظ سے کیا تھا کہ چلے اس سیلاب میں پانی اس لیول تک پہنچا ہے تو ہم اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے جو ہے وہ
जो आने वाला कुदरती आफत है उसको भी रोक जाएगा। अफसोस के साथ कि वो उससे भी ज़्यादा था और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका मतलब ये है कि काम नहीं हुआ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम जब ये मौसमी तब्दीली जो है वो पाकिस्तान के, चाहे वो हमारा कम्बर शदात कोट हो, आप इधर जाके जैकोबाद में मौसमी तब्दीली का असरात देखें। अब आपको अपना पूरा डेवलपमेंट का जो पाकिस्तान का तरीक़ेकार है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि अब हमें इन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है। मैं समझता हूँ कि इसका हल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत पर बने, ताकि हम इस जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं वो एड्रेस कर सकें। जहाँ तक सेहत और तालीमी इदारे की बात है उसका तो मैंने ज़िक्र कर लिया है। मेरा अपना इरादा है कि हम इस पे काम करें। हम तो इसके साथ साथ जो आपका बल्दियाती निज़ाम है उसमें भी बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। जो हमारा सफाई का निज़ाम है उसको भी बेहतर करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि हमने लड़कानो शहर में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम मैं लेकर आया हूँ, आपके चैनल्स पे ख़ास तौर आप जैसे सहाफ़ी हमेशा उस कचरा पे फोकस करते थे और कहते थे कि देखो लड़काना शहर का क्या हाल हुआ। तो मैंने 1 साल के अंदर या चंद अरसा के अंदर वो ऐसा निज़ाम लेकर आया हूँ कि लड़कानों का हर घर में, जो हमारा शहर है वो हर घर में सुबह हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग पहुंचते हैं और घर से उनका कचरा उठाता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लड़काना का एक किस्म का तब्दीली इस मंसूबे के नतीजे में आया है। और मैं चाहूँगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको इधर कम्बर शदात कोट में पहले आपके शहर से फिर आगे जाके जैसे पैसा मिलता है हम उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे। तो चाहे वो छोटे जो नेशनल के लिए इतना बड़े इशू नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे गली मोहल्ले के इश्यूज़ है वो भी हम हल करना चाहते हैं। जो हमारा सीरियस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं उनका हल निकालने के लिए वो भी हम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा यहाँ के अवाम का ना सिर्फ काम किया, उनका नुमाइंदगी की है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना ज़मीन यहाँ के गरीब अवाम को दिया था। यहाँ लड़कानों से लेके जैकोबाद तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़मीन था। उसने अपने गरीब किसान को वो ज़मीन दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो ख्वाब था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो सदर ज़रदारी ने उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया और कम्बर शदात कोट से लेके कश्मीर तक के ख़वातीन को माली मदद आज तक मिल रहा है। कैसे कह सकते हैं कि क्या काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? हमने जो पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम SRSO के साथ मिलकर शुरू किया, जिससे हम ख़वातीन को बिला सूद कर्जा दे के उनको मुआशी तौर पर मजबूत कर रहे हैं। गरीब तरीन औरतों अपने कारोबार शुरू कर रहे हैं और ये सिंध भर में ये सिलसिला चल रहा है। मैं चाहूँगा इसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा गरीबों को इसका फ़ायदा पहुँचाया जाए। पिछले 5 साल में काम भी हुआ है लेकिन मसले भी बहुत ज़्यादा थे। एक तरफ आपका कोविड का वबा जो 100 साल के बाद एक ऐसा वबा आया जिसका नुकसान हुआ, उस टाइम पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया लोगों को मदद पहुंचाने में गुर्बत की जो है या सेहत का जो है उसको कॉम्बैट करने के लिए 2020 का फ्लड आया, 2023 का फ्लड आया। इमरान खान जैसा हुकूमत था, अदी फरियाल तापुर जिसका आपने जिक्र किया, ये बात आप भूल गए कि खान साहब ने अदी फरियाल को हॉस्पिटल से घसीट के जेल में बंद किया था। तो अब इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 के बाद ये मसले नहीं होंगे और हम इससे भी ज़्यादा काम कर सकेंगे। जहाँ तक इंतखाबी निशान हैं, वैसे तो उसूली तौर पे हम
نہیں چاہیں گے کہ کسی سیاسی جماعت کو اپنا انتخابی نشان سے محروم کیا جائے، مگر ہم سب دیکھ رہے تھے 2 دن سے کہ کس طریقے سے افسوس کے ساتھ، میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے کارکن ہیں بہت ہمدردی ہے ان کے ساتھ، کہ یہ ہوا کیا ہے، ان کے جو لیگل ٹیم عدالت میں پیش ہوا، ان کو کہا گیا ایک دن پہلے کہ آپ ہمیں وہ کاغذات لے کر دے جس سے آپ نے فلاں ممبرز کو پارٹی سے آؤٹ کیا، جو بھی ان کا لیگل ڈاکیومنٹیشن تھا وہ نہ دے سکے۔ انہوں نے اپنا انٹر پارٹی الیکشن کروایا، وہ انٹر پارٹی الیکشن انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عدالت کو بلیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کٹھائی ہوا، کس سے کٹھائی ہوا، جس سے اب ان کا اور ان کا جماعت کا نقصان ہو رہا ہے۔ جہاں تک یہ عدالت کا فیصلہ، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے واضح کیا جب سے وہ وزیر اعلیٰ کیا جب سے وہ چیف جسٹس بنا، ہی از بین ویری کلیئر کہ وہ سیاسی فیصلے نے قانون پہ عمل درآمد کرتے ہوئے فیصلے دیں گے۔ اگر جسٹس فائز عیسیٰ ایک سیاسی فیصلہ دینا چاہتے تھے تو وہ قانون کے ایک طرف رکھ کے ایک سیاسی فیصلہ دے سکتے تھے، مگر وہ یہ روایت توڑنا چاہ رہا تھا۔ جہاں تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے، وہ کیس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ایک بار پھر سن رہا ہے۔ جہاں تک جنرل مشرف کا کیس تھا، اس کیس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ میں لیگل تو ایکسپرٹ نہیں ہوں، کیونکہ جہاں تک میں نے جو ٹی وی پہ دیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے کہ پورا ملبہ وہ سپریم کورٹ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اس ایشو میں ان کے اپنے کٹھیاں ہیں۔ اب تو الیکشنز ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام سے میرا یہی اپیل ہے کہ ہم نے اب اس موقع کو ضائع نہ ہونے دے۔ آپ کے پاس 2-3 ہفتے ہیں۔ جانتا ہوں کچھ لوگ مایوس ہوں گے، کچھ لوگ اپسیٹ ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ شاید اس الیکشن میں وہ حصہ نہیں لیں گا، چاہیں گے یا جو بھی ان کا رد عمل ہو۔ میرا اپیل یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھرپور تعداد میں اور پوری طریقے سے اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ اب مقابلہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، تیر اور شہر کا نشان کا نون لیگ کے درمیان ہوگا، اور میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن سے اپیل کرتا ہوں، اس ملک میں رہنے والے ہر شخص سے اپیل کرتا ہوں کہ اب اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ اس الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، تیر کے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو چوتھی بار والا سازش ہے اس کو ناکام کروائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کا M&A بننے جا رہا ہوں۔ ہمارا جو سیٹنگز ہوں گے، ہمارا جو انٹریکشنز ہوں گے، وہ بڑھتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔